کہ مولانا صاحب یہودی ایجنٹ تو آپ ہیں. آپ نے افغان جہاد کے نام پہ افغانستان اور پاکستان کے نوجوانوں کو ورغلا کے اسلام کا نام لے کے آپ نے ان کا قتل عام کروایا. تو مولانا صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ روڈز بنانے یا گلیاں بنانے کا نام نہیں ہے. مولانا صاحب 5 سال بعد آتے ہیں جب الیکشن سر پہ ہوتے ہیں. اس سے پہلے کوئی ان کو دیکھتا نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی کسی کی مزاج پرسی. ٹانک میں پینے کا پانی نہیں ہے، اور درابن اور جو تحصیل کلاچی ہے وہاں پہ لوگوں کو جانوروں کو پینے کا پانی نہیں ملتا. تو آپ یہ روڈ بنا کے کیا کرتے ہیں؟ مولانا صاحب کا کوئی عہدہ ہے؟ ان کو اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ لیگلی اور مارلی؟ میرے خیال میں مولانا صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سرکاری پروجیکٹس کے افتتاح کریں. دیکھیں، آپ اتنے بڑے لیڈر بھی آپ نہیں ہیں. آپ کے لوگ، آپ کو ڈی خان اور ٹانک کے لوگوں نے عزت دی. آپ نے ایک مسئلہ بھی ابھی تک حل نہیں کیا. آج 8 لاکھ سے 12 لاکھ کلاس 4 کی نوکریوں کا ریٹ لگ چکا ہے، اور یہ انہی پی ڈی ایم والے ہمارے سربراہ میں ہیں مولانا صاحب، ان کے دور حکومت میں ہے. آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ مولانا صاحب جو ہمارے پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، انہوں نے ڈی خان اور ٹانک میں یہ چند دنوں میں کچھ اعلانات کیے ہیں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، جن کو انہوں نے میگا پروجیکٹس کا نام دیا. تو اس کے حوالے سے میری آج کی پریس کانفرنس ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا اور پاکستان کا ایک بہت اہم ہی خطہ ہے. اور اس حوالے سے میں کہوں گا کہ مولانا صاحب کی جو سیاست ہے وہ بھی عرصہ دراز سے اسی ٹانک اور ڈی خان بیسڈ ہے. ان کی جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اور جو ان کے اعلانات ہوئے ہیں، تو اس کے رد عمل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو مولانا صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ روڈز بنانے یا گلیاں بنانے کا نام نہیں ہے. میگا پروجیکٹس ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ ایک بہت بڑی کمیونٹی کو، ان کی معیشت کو، ان کی اکانومی کو، ان کے سماجی مسائل کو آپ حل کر سکتے ہیں. تو جو میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں اگر میں آئیڈینٹیفائی کروں تو ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن کو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی کچھ ایسے خطوں سے نوازا ہے کہ جہاں پہ میرے خیال میں یہ واحد 2 اضلاع ہیں جہاں پہ آپ کو بڑے میگا پروجیکٹس پروپوزڈ مل سکتے ہیں. اور ان میگا پروجیکٹس میں میرے خیال میں جیسے CRBC چشمہ رائٹ بینک کینال ہے جو 2,86,000 ایکڑ پانی کو سیراب کر سکتی ہے، آبادی کو سیراب کر سکتی ہے، پانی دے سکتی ہے اریگیشن کے لیے. ٹانگ زام ڈیم ہے. اس کے علاوہ 3 چھوٹے ڈیم ہیں جن کو ہم میگا پروجیکٹس کہہ سکتے ہیں، جیسے درابن ڈیم ہو گیا، جیسے شیخ حیدر زام ڈیم ہو گیا، جیسے چودوان ڈیم ہو گیا. یا پھر آپ کہیں کہ میگا پروجیکٹ جو ہے وہ اسپیشل اکنامک زون ہے جو ڈی خان کو سی پیک کے حوالے سے ملنا تھا، جو بدقسمتی سے پچھلی حکومت میں جو پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے وہ جو ڈی خان کا اسپیشل اکنامک زون تھا وہ انہوں نے شفٹ کر دیا رشا کئی میں، جو ہماری بدقسمتی اور ہماری سیاسی نااہلی میں سمجھتا ہوں. تو یہ جو مولانا صاحب کا کل کے یا پرسوں کے جو اعلانات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ڈی خان اور ٹانک کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. زیادتی اس حوالے سے ہے کہ مولانا صاحب 5 سال بعد آتے ہیں جب الیکشن سر پہ ہوتے ہیں. اس سے پہلے کوئی ان کو دیکھتا نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی کسی کی مزاج پرسی کی ہے، نہ انہوں نے جو کلچرلی یہاں علاقے میں پرسے ہوتے ہیں نہ وہ کیے ہیں، اور نہ کبھی وہ لوگوں کو ملنے کی توفیق کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چند روڈز کا اعلانات کر کے انہوں نے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکا ہے. ہمیں جو ہمارے ڈی خان کے لوگ ہیں، ہمارا ڈی خان اور ٹانگ جو سرائیکی وسیب ہے، ہمارا میگا پروجیکٹ ہے کہ ہمیں آپ سرائیکی صوبے میں حمایت دیں. ہمارا میگا پروجیکٹ یہ ہے کہ جب یہاں کی مردم شماری میں ہماری جو آبادی ریڈ لائن کا شکار ہے، جو ہماری آبادی نیگیٹو گروتھ میں گئی ہے ڈی خان اور ٹانگ، آپ اس پہ بات کریں. آپ ہمیں CRBC بنا کے دیں، آپ ہمیں ٹانگ زام ڈیم بنا کے دیں، آپ یہاں پہ سولر سٹی کا کوئی پلان لے کے آئیں، یہاں پہ سی پیک کے حوالے سے آپ ہمیں اسپیشل اکنامک زون دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب، جو کہ میں اپنے دھرتی کے حوالے سے کہوں کہ یہ ایک بلجئی پارٹی ہے جمعیت، یہ مولانا صاحب کا تعلق ڈی خان ٹانک سے نہیں ہے. اور ہمیشہ انہوں نے ڈی خان اور ٹانک کے جو لوکل سرائیکی وسیب کے لوگ ہیں ان کے مفادات کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے چھیڑخانی کیا. انہوں نے کبھی بھی لوکل سیاست کو یا لوکل مقامی لوگوں کو کبھی بھی انہوں نے پروموٹ نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سارے جو منصوبے ہیں جن کا انہوں نے اعلانات کیے ہیں، یہ پچھلے 10 سالوں سے ہم سنتے رہے ہیں. نواز شریف جب حکومت میں تھے، نون لیگ کی حکومت تھی، تو یہی مولانا صاحب یہی پروجیکٹ میگا پروجیکٹ کے نام پہ لوگوں سے ووٹ لے کے پھر غائب، اور 10 سال بعد آ جائیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں میگا پروجیکٹ. یہ وہی پلانز ہیں جو کبھی ایک حکومت آتی ہے اس کے افتتاح کرتی ہے، کبھی پھر مولانا آتے ہیں افتتاح کرتے ہیں، اور ابھی پھر
ٹانک اور ڈی خان میں آ کے انہوں نے افتتاح کیے۔ دیکھیں ٹانک میں پینے کا پانی نہیں ہے، اور درابن اور جو تحصیل کلاچی ہے وہاں پہ لوگوں کو، جانوروں کو پینے کا پانی نہیں ملتا۔ تو آپ یہ روڈ بنا کے کیا کرتے ہیں؟ آپ ابھی تک دیکھیں 1 سال سے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اور مولانا صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں۔ ایک تو آپ نے پرائیویٹ کیپیسٹی میں آ کے یہاں پہ اعلانات کیے ہیں، نہ مولانا صاحب کا کوئی عہدہ ہے، ان کو اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ لیگلی اور مارلی، میرے خیال میں مولانا صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سرکاری پروجیکٹس کے افتتاح کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈی خان اور ٹانک کے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے عرصہ دراز سے انہی لوگوں کی حکومت ہے۔ مولانا صاحب پچھلے 40-45 سال سے ڈی خان پہ حکومت کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم جس میں چند جماعتیں اور بھی ہیں ملکی لیول پہ، بڑی بڑی جماعتیں ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، یہ ساری جماعتیں اس میں شامل ہیں، اور بدقسمتی سے ڈی خان اور ٹانک سے چونکہ مولانا کا تعلق ہے اور وہ مولانا صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، تو یہاں پہ اگر آپ نون لیگ کو بھی ووٹ دیں تو سمجھیں کہ آپ جمعیت کو ووٹ دے رہے ہیں، اگر آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں تو آپ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں۔ دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا صاحب جو بار بار کہتے ہیں کہ ایک سیاستدان کو یا چند سیاستدانوں کو، کیونکہ ان کو جب بھی حکومت نہیں ملتی تو یہ کہتے ہیں کہ جی عورت کی حکمرانی میں جو ہے وہ اسلام میں ناجائز ہے، کبھی یہ اعتراض ہوتا ہے، کبھی یہ کسی سیاستدان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مولانا صاحب یہودی ایجنٹ تو آپ ہیں، آپ نے افغان جہاد کے نام پہ افغانستان اور پاکستان کے نوجوانوں کو ورغلا کے اسلام کا نام لے کے آپ نے ان کا قتل عام کروایا۔ آپ اسی روس سے، آپ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، آپ کی گورنمنٹ ہے، اسی روس سے آپ کی حکومت تیل لے رہی ہے، اسی روس سے آپ کی حکومت گندم لے رہی ہے، اسی ایران کے ساتھ جن کے خلاف آپ نے اتنے فسادات بنائے، آج اسی حکومت کی فارن پالیسی کے مطابق آپ ان کے ساتھ ایگریمنٹس کر رہے ہیں۔ تو پہلے سوال یہ بنتا ہے کہ مولانا صاحب آپ دوسروں کو یہودی ایجنٹ قرار دینا چھوڑ دیں، پہلے اپنے آپ کو واضح کریں۔ آپ لوگوں نے جو اتنا کشت و خون کا یہ بازار افغانستان اور پاکستان میں پھیلایا تھا اور لاکھوں لوگوں کو شہید کروایا، اس کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ آج آپ کی خارجہ پالیسی تبدیل ہو گئی، آج آپ کی خارجہ پالیسی کے مطابق آپ دوسرے ہمسایہ ممالک سے آپ کے تعلقات بہتر ہو گئے، لیکن جو آپ نے لوگوں کو بیوقوف بنایا اس کا جواب کون دے گا؟ ایم ایم اے کی گورنمنٹ میں ہمیں اچھی طرح یاد ہے، جب ایم ایم اے کی گورنمنٹ تھی تو یہاں پہ جو دہشت گردی کی لہر ڈی خان اور ٹانک میں آئی، جو دھماکے ہوئے، مجھے یاد ہے کہ مولانا صاحب کو کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی اس کی مذمت کرنے کی۔ تو مولانا صاحب یہ امن و امان کے معاملات جس پہ آپ ذکر کرتے ہیں، یہ آپ کیا بنائے ہوئے ہیں؟ اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ڈی خان اور ٹانک کے لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ان لوگوں کی صورت میں ہم نے ان لوگوں کو دوبارہ الیکشن میں لانا ہے تو سمجھیں کہ اس خطے کے، ہمارے جو سرائیکی وسیب ہے، اس خطے کے معاملات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک ناکام دورہ تھا، اور یہ زبان زد عام و خاص پہ ہے کہ جن پروجیکٹس کا یہ افتتاح کر رہے ہیں، جن پروجیکٹس کے یہ ٹینڈر ہوئے ہیں، جن روڈز کے یہ ٹینڈر ہوئے ہیں، اس میں جو کمیشنیں لی گئی ہیں وہ آپ اسلام آباد سے لے کر، آپ کے ڈی خان سے لے کر، آپ کے ٹانک کے ایوانوں تک لوگوں کی زبانوں پہ ہیں۔ یہ آپ صرف یہ کریں گے، دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں ان مفتیوں پہ، ان مولویوں پہ، ان جمعیت کے لوگوں پہ کہ یہ آتے ہیں 5-5 ہزار پہ ووٹ خریدتے ہیں، 10-10 ہزار پہ لوگوں کے ووٹ خریدتے ہیں۔ اور مولانا صاحب دیکھیں، ڈیرے والوں کو اور ٹانک کے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ مولانا صاحب 5 سال بعد جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ دیکھیں اب اتنے بڑے لیڈر بھی آپ نہیں ہیں، آپ کے لوگ، آپ کو ڈی خان اور ٹانک کے لوگوں نے عزت دی، آپ نے ایک مسئلہ بھی ابھی تک حل نہیں کیا۔ میں ٹانک اور ڈی خان کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ مولانا صاحب ہمیشہ جو ہمارے امن و امان کے حالات خراب ہیں، ان کے ہمیشہ انہوں نے سہولت کاری کی ہے، ان لوگوں کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ آج مردم شماری کا اتنا بڑا مسئلہ تھا جس میں ہماری یونین کونسلیں کم ہونے کا اندیشہ ہے، جس میں ہمارے ان 2 اضلاع کے وسائل کم ہونے کا اندیشہ ہے، جس پہ ساری سیاسی جماعتوں نے آواز اٹھائی، اے پی سی ہوئی، اس پہ مولانا آج تک چپ ہے، کیونکہ مولانا نے دیرے اور ٹانک کے سرائیکی لوگوں کو کبھی اون ہی نہیں کیا۔ تو ان ناسوروں سے ہمیں جان چھڑانا ہوگی۔ ڈی خان اور ٹانک کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا، جمعیت کو ووٹ دینا ہے، نون کو ووٹ دینا، جمعیت کو ووٹ دینا ہے، اور بھی کسی سیاسی جماعت کو آپ یہاں پہ ووٹ دیں گے تو نون کو ووٹ دیں گے۔ یہاں کے مقامی لیڈرشپ کو منتخب کرنا چاہیے۔ یہ سارے الیکشن کے ان کے ڈرامے ہیں، ان کے کمیشنوں کے ڈرامے ہیں۔ ایک کمیشن، ایک پی ڈبلیو ڈی سے فنڈ آتا ہے، وہ ایک جگہ بکتا ہے، دوسری جگہ بکتا ہے، چوتھی جگہ آ کے یہ یہاں پہ ہمیں گلیاں بنانے کا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ گلیاں بھی یہ سارے پیسوں پہ دیتے ہیں۔ پیسوں کی سیاست، پیسوں پہ نوکریاں بیچنا، آج 8 لاکھ سے 12 لاکھ کلاس 4 کی نوکریوں کا ریٹ لگ چکا ہے، اور یہ انہی پی ڈی ایم والے ہمارے سربراہ جو ہیں مولانا صاحب، ان کے دور حکومت میں ہے۔
ان کا گورنر راج ہے، انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو اوورلیپ کیا ہوا ہے، اور یہ بلیک میلنگ کی سیاست کرتے ہیں۔ تو ہمارے ڈی خان اور ٹانک کے لوگوں کو اور نوجوانوں سے میں خصوصی طور پہ اپیل کرتا ہوں کہ دوسروں کو یہودی ایجنٹ کہنے والے خود یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، انہوں نے خود وہاں سے ڈالر لیے ہیں، انہوں نے خود ہمیں افغانستان جہاد پہ لوگوں کو ورغلا کے آج انہی جن کے خلاف انہوں نے جہاد کی ترغیب دی انہی کے ساتھ یہ کاروبار اور تجارت کر رہے ہیں۔ پہلے اس کو کلیئر کریں۔ ہم تو پہلے دن سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے اسلام کا نام لے کے لوگوں کو استحصال کیا ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے۔ مولانا کا مستقبل تاریک ہے۔ دیکھیں مولانا یا مولوی جتنے ہیں ان کا کام ہوتا ہے انتشار پھیلانا، لڑا کے یہ سیاست کرتے ہیں۔ خطے میں جب سعودی عرب اور ایران کا جب یہ آپس میں تنازعات حل ہو گئے ہیں تو دیکھیں انہی لوگوں کی وجہ سے ہمارے ملک میں یہ مذہبی جماعتیں تقسیم تھیں۔ ہمارے ملک میں جو یہ شیعہ سنی فساد کا جو انتشار پھیلا وہ انہی چند ملکوں کے آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے، جب ان کا آپس میں راضی نامہ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان مولویوں کی اب ضرورت نہیں رہے گی، تو ان کی آٹومیٹیکلی سیاست ختم ہو جائے گی۔ اس میں دیکھیں ایک تو میں بتاؤں آپ کو کہ پاکستان میں اگر آپ تھوڑا سا جو شعور رکھنے والے لوگ ہیں ان کو سمجھ آتی ہے کہ اس دفعہ معاملات کافی تبدیل ہیں۔ چونکہ میں ایک ڈی خان اور ٹانک کا ایک سیاستدان ہوں، آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا میرا پلان ہے، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ میرا کوئی رابطہ ہے نہیں، لیکن چونکہ ہم بھی شعور رکھتے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں معاملات، مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ جو الیکشنز ہیں وہ فیئر ہوں گے۔ ہاں ضرور ایک سیاسی جماعت ہے وہ موجود نہیں ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی جماعت نہیں تھی، شاید وہ ایک پروجیکٹ تھا جو ختم ہو گیا۔